الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اسلامی سال اور مہینے کے اعتبار سے یہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ جس طریقے سے شمسی سال کا عیسوی سال کا آخری مہینہ دسمبر ہوتا ہے، اسی طرح قمری مہینے کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ ذوالحجہ یا ذی الحجہ دونوں طریقے سے پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ آخری مہینہ ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو در حقیقت یہ آخری مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ پورے اسلامی سال کے مہینے کا خلاصہ اور اس کا لب لباب اور مغز ہے۔ پورے سال کا خلاصہ یہ مہینہ ہے ذوالحجہ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں کہ جس کی قضا کسی دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ ان اعمال کو کسی دوسرے مہینے میں انجام نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے دن میں کہہ رہا ہوں، دوسری تاریخوں میں بھی ادا نہیں کیے جا سکتے وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی کچھ مقررہ تاریخوں کو خاص اعمال متعین فرمائے۔ اس تاریخ کے گزرنے کے بعد اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے کہ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں اسلام کا ایک بنیادی اہم ترین رکن جس کو ہم حج کہتے ہیں اس میں ادا ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان میں حج کے اہم مناسک حاجی ادا کرتا ہے، اور وہ تاریخ اگر گزر جائے، وہ وقت اگر گزر جائے
تو اس تاریخ اور وقت کے گزرنے کے بعد پورے سال پھر اس کی کوئی قضا کی صورت نہیں ہے، اسی میں ادا کرنا ہے، چاہے وہ 10 لاکھ آدمی ہو، 10 کروڑ آدمی ہو، جو ایک کر رہا ہے وہ 10 کروڑ کو وہی کام کرنا ہے، اسی وقت میں کرنا ہے، اسی دن کرنا ہے۔ اس میں کوئی امیر کا فرق نہیں، کوئی غریب کا فرق نہیں، کوئی تندرست کا فرق نہیں، کوئی معذور کا اعتبار نہیں، ہر ایک کو ایک کام کرنا ہے اور ان مقررہ تاریخوں میں، مقررہ ایام میں کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی اس دن تو بس رش بہت زیادہ ہے، تو میں رمی جمار جو ہے وہ اس تاریخ کو چھوڑ کر اگلے دن کر لوں گا۔ وہ جمرات تو ابھی بھی ہیں، جمرات تو آج بھی ہیں میدان عرفات میں، آج جا کر کوئی آدمی کنکریاں مار لے، کچھ نہیں ہے، ایسا ہے جیسے اس پتھر کو کنکری مارے۔ اور اگر اس دن چھوٹ جائے، اس دن اگر نہ کر پائے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں مسلمان جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم ترین اور مقدس ترین رکن ادا کرتے ہیں، جس کو ہم حج کہتے ہیں، اور اسی مہینے میں اور انہی دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کرتا، اپنی واجب قربانی، مثال کے طور پر فرض کر لیں، بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، فرض کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، کس پر واجب ہے کس پر نہیں، یہ بات جہاں اس کا موقع آئے گا وہاں پر میں وہ بات میں عرض کروں گا۔ تو ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے اور 15,000 روپے ایک نارمل حصہ آج کل چل رہا ہے، 15,000 کم سے کم چل رہا ہے، 18 بھی ہے، 20 بھی ہے، 22 بھی ہے، مختلف جانوروں کے اعتبار سے مختلف قیمتیں چل رہی ہیں۔ تو 15,000 روپے فی حصہ ایک آدمی کا اس وقت ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ قربانی کے ان 3 دنوں میں یہ 15,000 روپے خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 15,000 روپے کے بجائے میں 4 لاکھ کا جانور 14 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو میں کروں گا، 14 لاکھ کا جانور یا 15 لاکھ کا جانور، ثواب وہ ملے گا جو ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تاریخ گزر گئی ہے، وقت گزر گیا ہے، اور شریعت نے جن ایام میں اس عبادت کو انجام دینے کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے، اس نے اس وقت کو فوت کر دیا۔ اب وہ لاکھوں روپے کی بھی کرے، وہ ایسے ہی جیسے مرغی ذبح کر دی، جیسے بکرا ذبح کر دیا، وہ قربانی پھر بھی اس کو نہیں کہیں گے، اس کا نام پھر بھی قربانی نہیں ہوگا، اس کا نام صدقہ ہوگا۔ تو اس لیے ان دنوں میں مسلمان جو ہے وہ قربانی بھی ادا کرتے ہیں اور حج بھی ادا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو بات میں نے عرض کی، بات یہاں سے چلی کہ یہ پورے سال کے مہینوں کا خلاصہ اور لب لباب اور اس کا مغز نچوڑ وہ عشر ذی الحجہ، وہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں، اس کے دن بھی اہم ہیں، اس کی راتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ تکبیرات تشریق بھی انہی دنوں میں 9، 10، 11، 12، 13 5 دنوں میں۔ یہ تکبیرات تشریق جو ہے وہ ان دنوں کے گزرنے کے بعد آپ پڑھیں، ان دنوں میں نہ پڑھیں کچھ بھی نہیں، ہاں جیسے عام ذکر کا ثواب ملے گا ایسے ثواب ملے گا۔ تو یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں پڑھی میں نے ابھی خطبے میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ یا تو کسی خاص دن کی فجر مراد ہے، مفسرین کے دونوں اقوال ہیں، یا کسی خاص دن کی فجر مراد ہے، یا ہر روز فجر کا جو وقت ہے جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس وقت کی حق تعالیٰ جل شانہ قسم کھا رہے ہیں۔ اور قسم کھانے کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، ان پر کوئی ضابطہ اور قانون لاگو نہیں ہوتا،
ہم ضابطے اور قانون کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قانون سے مستثنا ہے۔ تو صبح صادق کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ وقت جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ روزانہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو گویا کہ وہ سورج نکلتے وقت یہ پیغام تمہیں دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کی پھر ایک اور دن کی تمہیں مہلت دے دی ہے، زندگی میں مہلت دے دی ہے، توبہ کرو، اعمال کی طرف آگے بڑھو، گناہوں کو اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو، غلط سلط 2 نمبر جو کام کر رہے ہو توبہ کر لو، ایک اور دن اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دے دیا ہے، مہلت دے دی، فائدہ اٹھا لو اس کا۔ اور یہ وقت وہ ہے، یہ وقت صبح صادق کا وہ ہے جو ہر چیز کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، ہر مردہ چیز بیدار ہو جاتی ہے، ہر مرجھائی ہوئی چیز میں جان پڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو آدمی سوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے۔ پھول ہیں مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے کھلکھلا اٹھتے ہیں، کھلکھلا جاتے ہیں۔ اندھیری رات ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، ہر چیز کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک حیات نو اسے عطا فرما دیتے ہیں، ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات قابل شکر نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتے شکر اللہ تعالیٰ کا؟ تو فجر کے وقت کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تو حضرات مفسرین کا اکثر حضرات مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں جو شروع ہو چکی ہیں، کل سے شروع ہو چکی ہیں۔ والشفع والوتر، جفت کی بھی قسم کھائی ہے، طاق عدد کی بھی قسم کھائی ہے۔ جفت سے کیا مراد ہے، طاق سے کیا مراد ہے، میں ان آیات کی اس وقت تفسیر کرنا میرا مقصود نہیں ہے، میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اور جو بات مجھے یہاں پر عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی بھی قسم کھا رہے ہیں جو راتیں شروع ہو چکی ہیں، اور پلک جھپکتے ہی وہ 10 راتیں ختم ہو جائیں گی، کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ تو حضرات علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسلامی سال کے اعتبار سے جو آخری مہینہ ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ پورے سال کا خلاصہ ہے۔ جب پورے سال کا خلاصہ ہے تو ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ کاروباری اپنا سارا بینک بیلنس، بینک والے جو ہے وہ کلوزنگ کب کرتے ہیں؟ 30 جون کو کرتے ہیں، ابھی تو کی ہے انہوں نے، 30 جون کو کرتے ہیں۔ اور آپ کے جن کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، بینک والا فون کرتا ہے کہ بھائی بڑی پورے سال آنکھیں ان کی یہاں پر ہوتی ہیں، پورے سال آنکھیں یہاں پر ہوتی ہیں، اور 30 جون سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اماؤنٹ ڈال دو، کوئی ذرا سا بھاری اماؤنٹ ڈال دو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس سے ان کی بھی ترقی لگے گی اور جو پیسے ہیں وہ بھی زیادہ شو کریں گے، ان کا بھی گریڈ بڑھے گا، ان کا بھی مالی فائدہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے سال کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ اعمال کر لو تاکہ ہم تمہارا بھی وزن بڑھا دیں اور تم بھی ہماری نظر میں قیمتی بن کر آ جاؤ۔ دکاندار جو ہے وہ کلوزنگ کرتے ہیں اپنی حساب کتاب کی، اور آمد اور جامد پوری دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں کیا کمایا، کیا کھایا، کہاں کہاں لوس ہوا، اس کی بنیادی وجہ کیا کیا ہے، اس وجہ کو پکڑتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو آئندہ اس کی بیش بندی کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو فوکس کرنا ہے اگلے سال، جس سے ہمیں اس مرتبہ نقصان ہوا ہے۔ تو بھائی یہ جو انسان کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے اور خاص طور پر ان 10 دنوں میں تو بہت زیادہ اہتمام کرو عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا، تحمید کا، توبہ کا، استغفار کا، نیک کاموں کا، صدقہ خیرات کا، دعاؤں کا، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی افضل ترین ایام ہے تو وہ عشر ذی الحجہ ہے، وہ عشر ذی الحجہ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی تمام کتابوں میں، مشہور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا من هذه الایام، یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالی فلم یرجع من شیء۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہو ان ایام کے مقابلے میں، پورے سال میں کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں عمل کرنے والے کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہو سوائے ان دنوں کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی کم درجہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کم ثواب ملتا ہے، ہاں الا یہ کہ ایک آدمی نکلا اپنی جان اور اپنا مال لے کر اور پھر زندگی نے ساتھ نہیں دی اور شہید ہو گیا، وہ بڑھ جائے گا، ورنہ تو ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال کی قیمت اور نیک اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ عشر ذی الحجہ شروع ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی کثرت کرو، سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ کیا معنی؟ کہ یہ جو 10 دن اور 10 ایام ہیں، ان ایام میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، خوب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو، اس لیے کہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، بظاہر ایسا لگتا ہے واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر بات جانتے ہیں، کہ جو دن عام طور پر آدمی کے غفلت میں گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو دن ہے آپ کو پتا ہے، یہ دن جو ہے وہ کہاں گزر رہے ہیں؟ کہاں گزر رہے ہیں؟ منڈیوں میں گزر رہے ہیں، یہ دن منڈیوں میں گزر رہے ہیں، یہ دن خریداری میں گزر رہے ہیں، یہ دن جانور لا کر پوری رات چارپائی پر بیٹھ کر قہوہ اور چائے اور لوڈو میں گزر رہے ہیں، جانور کو چرا رہے ہیں پوری رات، نماز کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، کثرت کرو، کثرت۔ اور وہ وقت جو ہمارا گزر رہا ہے منڈیوں میں، وہ وقت گزر رہا ہے جانوروں کو چرانے میں پھرانے میں، ان کی خدمت منع نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ جانوروں کی خدمت نہیں کرنا چاہیے یا قربانی سے پہلے اس کو نہیں لانا چاہیے، لیکن اس میں اتنا منہمک ہونا کہ فرائض آپ سے چھوٹ جائیں، اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا۔ بالکل بات صاف صاف ہے، کوئی اس کی آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ فرائض آپ سے چھوٹ جائیں، واجبات آپ سے چھوٹ جائیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو جائیں، صرف اس کام کی وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ جانوروں کو پوری رات پھرا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری رات جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ متوجہ ہونا چاہیے تھا، جس میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، جس میں توبہ اور استغفار نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، وہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے ان کاموں میں۔ تو چونکہ عام طور پر یہ دن غفلت میں گزرتے ہیں، اس لیے حدیث نے فرمایا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اس لیے بھائی اس حدیث کی روشنی میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ان 10 دنوں کے دن بھی اہم ہیں، راتیں بھی اہم ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں جو بات ابھی عرض کرنی ہے وہ ابھی کچھ آخری صحن میں لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں،
وہ جب آئیں گے تو میں آخر میں ایک دفعہ میں بات کروں گا تاکہ بات بار بار دہرائی نہ جائے. ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سچ بات یہ ہے یہ تسبیح اور تحمید اور تہلیل تکبیر اس کی کثرت کا حکم ہے، کثرت کا. یہ مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ عمل مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اس کے لیے کوئی قبلہ رخ ہونا، ٹوپی لگانا، رومال باندھنا، پگڑی لگانا کوئی شرط نہیں ہے. کثرت کا کیا معنی ہے؟ کثرت کا کیا معنی جی؟ زیادہ سے زیادہ. اس زیادہ کی کیا حد ہے؟ اس زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. زیادہ اتنا زیادہ ہو کہ آدمی خود سمجھے کہ واقعی یہ زیادہ ہے، آدمی خود یہ سمجھے کہ زیادہ ہے. اگر مثال کے طور پر عام دنوں میں اگر معمول جو ہے، عام دنوں میں اگر معمول 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ درود شریف کا ہے، تو اب یہ تعداد بڑھنی چاہیے تو کثرت ہوگی. یعنی عام دنوں کے مقابلے میں تعداد میں زیادتی ہونی چاہیے تو کثرت ہوگی. بھائی 100 دفعہ 1000 دفعہ پڑھیں، بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ثواب چھپایا ہوا ہے، ابھی پردہ ڈالا ہوا ہے، اٹھا لو فائدہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حقیقتوں کو منکشف فرمائیں گے اور جب یہ پردے جو حائل ہیں، یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم تو جن چیزوں کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے، اللہ کے ہاں وہ کتنی قیمتی ہیں. لیکن وہ اس وقت صرف افسوس ہی افسوس ہوگا، باقی کرنے کرانے کا موقع ہاتھ سے بولیں نکل چکا ہوگا. اسی لیے بھائی میں توجہ دلا رہا ہوں اس بات کی طرف کہ ان دنوں کو غنیمت جانیں، ان دنوں کو غنیمت جانیں، ان دنوں کی اور ان راتوں کی قدر کر لیں. کیا معلوم ہے آپ کو؟ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے بھی نہیں پتا، میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کو بھی نہیں معلوم. اگر میں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ میں بیٹھ کر 5 منٹ کے اندر تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ ہوا ہے؟ کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے؟ نہیں مارا. ذرا سی روایت سن لیں. مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے. میں ہوائی فائر نہیں کرتا، ہر چیز کا حوالہ مستند بات ٹھوک بجا کر، کچی باتیں نہیں. مجموع الزوائد کی 6 جلد میں روایت ذکر کی ہے صاحب کتاب نے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے پوچھا، توجہ ہے میری طرف، یہ نہیں سر ہلا دیں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی آدمی جبل احد کے پہاڑ کے برابر کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ جبل احد دیکھا ہے؟ جو حضرات گئے ہوئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے تصویروں میں دیکھا ہوگا. بہت بڑا پہاڑ ہے، مشہور پہاڑ ہے جبل احد. تو آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی جبل احد پہاڑ کے برابر کوئی نیکی اور نیک عمل کر سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کوئی آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا، ہم میں سے تو کوئی آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ زبان سے کہنا احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ. کیا سوچ سکتے ہیں ہم؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. غیر شعوری طور پر لاابالی انداز سے بے پرواہ ہو کر ہم بس اوقات ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں.
بھائی یہ کیا سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. یہ جب آنکھیں بند ہوں گی انشاءاللہ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا اجر اور ثواب چھپا کے رکھا تھا. آج جب آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں نظر آئیں گی تو آدمی حیران پریشان ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. تو حضرت ان دنوں میں تو پڑھنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. اس نیکی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جتنی طاقت ہے, جتنا ہم کر سکتے ہیں, اپنی ہمت اور استطاعت کے بقدر کثرت ہونی چاہیے ان دنوں میں. اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو سبحان اللہ کیا کہنا, دن کا آدمی روزہ رکھے, رات کو آدمی تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور 1 گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا اللہ تعالیٰ ہمت دیں, جتنا موقع دیں, کھڑے ہو کر تہجد میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں. ہم سب اس وقت مسئلے مسائل اور مہنگائی کے عذاب میں مسلسل پستے چلے جا رہے ہیں جس نے ہمارا دماغ معاف کر کے رکھ دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے میں تو میرا خیال کوئی کمی نہیں ہے, یا ہے؟ نہیں ہے. ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں, ہم اپنا مسئلہ اس کے سامنے نہیں رکھتے, اس سے تعلق قائم نہیں کرتے, اس سے رابطہ نہیں جوڑتے. دراصل رابطہ کر کر تو دیکھیں, اور ان کا تو رابطہ نمبر ہر وقت 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. نہ کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک بیزی ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے. جس وقت چاہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ارے ہم تو تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. تم چلو تو صحیح, تم ایک قدم بڑھاؤ, 1 بالش, ہم 2 بالش آگے بڑھیں گے. تم پکارو تو صحیح, تم دعائیں تو کرو, تم مدد تو مانگو, دیکھو کیسے ہم تمہاری مدد کرتے. تو ان دنوں اور ان راتوں سے بہتر کوئی دن اور رات نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھیں. اس لیے بھائی ان دنوں سے بھی فائدہ اٹھائیں. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو روزہ رکھیں روزانہ, نہ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, فضیلت ہے. لیکن کم سے کم ان 10 دنوں میں کم از کم 2-3 کام ہمیں کر لینے چاہیے. روزہ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے, روزہ نہ رکھ سکیں تو ان 10 دنوں میں جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اچھی طرح میری بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ان 10 دنوں میں ہم اس بات کا کم از کم اہتمام کریں کہ ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ رہے. یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے. مصروفیات کا وقت ہے, جانوروں کی خریداری کا معاملہ ہے, 10 بکھیڑے ہیں. کوئی بیچارے کسی کو جانور مل گیا تو وہ قصائی کے لیے مارے پھر رہا ہے, کسی کے قصائی کا انتظام ہو گیا وہ چٹائیوں کے لیے جا رہا ہے, ٹوکریوں کے لیے جا رہا ہے. ایک عجیب سلسلہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دن مصروفیات کے ہیں. ان مصروفیات کے زمانے میں, ان مصروفیات کے ایام میں اور وقت میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں. نماز ہماری اگر رہ گئی, اور اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو پھر سمجھیں کہ ہم نے ان 10 دنوں کو ملیا میٹ کر رکھ دیا. کوئی ہم ان 10 دنوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کم سے کم نماز کا ہم اہتمام کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. گھر میں نہیں, مسجد میں. گھر میں تو عورتیں پڑھتی ہیں, مرد جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرے آدمی. ایک بات. دوسرا, ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں کم از کم تہجد کا اہتمام ہر آدمی کرے. یہ میں آپ کو کوئی مشکل کام بتا رہا ہوں جو نہیں ہو سکتا, یا جو بہت اللہ والے کرتے ہوں گے. ہم کہاں اللہ والے, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, ہم کہاں کریں. ہر آدمی کر سکتا ہے, ہر آدمی, ایک آدمی کر سکتا ہے. صرف ہمت کی ضرورت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر آدمی کر سکتا ہے. جتنے بیٹھے ہیں تہجد میں اٹھیں,
راتوں کو قیمتی بنائیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور جن چکروں میں، جن معاملات میں مبتلا ہیں، جن غلط کاریوں میں اور جن گناہوں کے کاموں میں، اللہ سے چھوڑنے کا وعدہ کریں، اللہ سے ہمت مانگیں، توفیق مانگیں، محنت کریں، سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اور یہ جو میں نے تسبیحات بتائی ہیں ان 10 دنوں میں، حدیث میں کہ ان تسبیحات کو کثرت سے پڑھو. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کھاتے پیتے، جاگتے سوتے، جب جس وقت موقع ہو زبان چلتی رہنی چاہیے. اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر آپ مثال کا طور پر فرض کریں، میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے، ہم لوگ صرف غفلت میں وقت گزار رہے ہیں. غفلت میں ایک آدمی جو ہے وہ گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے، یا ایک آدمی گھر سے دکان جا رہا ہے، یا گھر سے کسی نوکری کی طرف جا رہا ہے جہاں پر وہ ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کی کوئی دکان ہے، جو بھی مصروفیات ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر زبان چلتی رہے تو کیا آپ کا سفر رک جائے گا؟ نہیں. اگر رکتا ہے تو آپ بتا دیں، سفر رک جائے گا. یا کوئی آدمی آ کر پکڑ لے گا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. اس کے لیے الگ سے وقت لگانا نہیں پڑے گا، الگ سے اس کے لیے بیٹھنا نہیں پڑے گا، الگ سے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو صرف کیا ہے، اس غفلت سے باہر آ جائیں. آتے جاتے چلتے پھرتے زبان ہماری مسلسل حرکت کرتی رہے، اور زبان پر ہمارے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہوں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف. ان کلمات کی کثرت ان دنوں میں حدیث میں ترغیب دی گئی ہے. تو اس کا اہتمام امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن جتنے بیٹھے ہیں اتنی انشاءاللہ کی آواز نہیں آئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں. 2 بات ہو گئی. تیسری بات، بال کاٹنا، چاند نظر آنے کے بعد بال کاٹنا، بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنا، یہ تو مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو الحمدللہ پتہ بھی ہے اور لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. مستحب ہے اس آدمی کے لیے جو قربانی کر رہا ہے، مستحب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے خط بناتا ہے، بال بناتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، تو نہ گناہ ہے نہ اس کی قربانی پر کوئی منفی اثر پڑے گا. لیکن بعض لوگ اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ شدت آتی جا رہی ہے. جو چیزیں میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے وہی مشاہدات اپنے بیان کرتا ہوں. بہت شدت آتی جا رہی ہے. شدت کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز شریعت نے مستحب رکھی ہے، اس مستحب کو مستحب کا درجہ دے دیں. اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نائی کی دکان پر بیٹھ کر خط بنوائے، اوہو بھائی آپ قربانی کر رہے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کوئی گناہ کر رہا ہوں میں؟ کیا کر رہا ہوں؟ بال کٹوا رہا ہوں؟ کیا ایسے مسئلہ؟ لیکن اس کو ایسے گھناؤنے انداز سے اگلا آدمی پیش کرتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کسی جرم کا ارتکاب کر لیا. شریعت نے جو چیز جس درجے رکھی ہے، مجھے اور آپ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا، مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو اس درجے سے اٹھا کر آگے کے درجے میں رکھ دیں. نہ یہ حق میرا ہے نہ یہ حق آپ کا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ یہ حق میرا اور آپ کا نہیں، یہ شریعت کا حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. بس خلاص. مستحب ہے کسی کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہو جائے گی، حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس مشابہت اختیار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. ہم حج تو نہیں کر سکے وہاں جا کر، لیکن کم از کم ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش وہاں ان پر برس رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی قطرہ ہم گناہگاروں پر بھی پڑ جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی عارض کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر اس پر عمل نہیں کر رہا تو وہ قابل ملامت بولے نا ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ان ایام سے فائدہ نہ اٹھانا یہ قابل ملامت ہے. ان ایام میں نمازوں کو قضا کرنا یہ ہے قابل ملامت.
ان ایام میں حرام خوری کرنا یہ ہے قابل ملامت. ان ایام میں غلط سلط ان کاموں کو کرنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہ ہے قابل ملامت. یہ چیزیں منع ہے. دوسروں کا حق مار رہا ہے, دوسروں کو تنخواہ نہیں دے رہا, اور تنخواہ نہ دے کر لاکھ روپے کا جانور خرید رہا ہے. شریعت میں یہ چیز پسند نہیں ہے. ارے جس آدمی نے پورے مہینے تمہارے یہاں کام کیا ہے, سب سے پہلا فرض تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اس کی اجرت اور اس کا حق ادا کرو. پھر اس کے بعد تم جاؤ, اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دی ہے استطاعت تو پھر جا کے تم قربانی لاکھ کر لو گے, 50 لاکھ کا لے لو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مزدور کا حق غصب کرنا اور چھیننا اور دبا کر بیٹھ کر لاکھوں روپے کی قربانی کرنا, شریعت اس کی کسی قیمت اجازت نہیں دیتی. بالکل صاف اور واضح بات ہے. تو حضرت یہ ہے ان ایام سے متعلق. اور باقی 9 تاریخ سے جب وقت آئے گا انشاءاللہ, زندگی رہی تو میں ہر چیز اس کے وقت پر بتاتا ہوں. پہلے بتاؤں گا تو آپ بھول جائیں گے. 9 تاریخ انشاءاللہ زندگی رہی میں بتا دوں گا, لیکن اس سے ایک بات جو ہے وہ متعلق ہے, وہ میں ذکر کر دوں جس کو ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے فرمایا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 9 تاریخ سے کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنی ہے. ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے, مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی. اس سے متعلق کیا کیا مسائل ہیں یہ جب 9 تاریخ سے پہلے وقت آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. صرف یہاں یہ بات ذکر کرنی ہے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت نے فرمایا کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تکبیرات تشریق جو ہے وہ صرف ان 5 دنوں میں پڑھنی ہے. یہ تو 5 دنوں میں نمازوں کے بعد پڑھنی ہے, لیکن حضرات صحابہ سے یہ منقول ہے کہ وہ ان دنوں میں بازاروں میں کثرت سے آتے جاتے یہ تکبیر کثرت سے پڑھتے تھے. وہ نمازوں میں تو وہ اپنی مقررہ تاریخ پر تسبیحات پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے ان تکبیرات کی بھی کثرت ہونی چاہیے. آتے جاتے گھر میں, باہر, بازار میں, دکان میں ان تکبیرات کو ہم کثرت سے پڑھیں. حضرات صحابہ کا یہ معمول کتابوں میں ملتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کی کثرت ہمیں آتے جاتے ان تکبیرات کو ہمیں کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بات بھی ہو گئی. آخری بات, عصر کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے سے حدیث کا درس ہوتا ہے 10-11 منٹ کا, تقریباً 12 منٹ کا, کوئی نہ کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے اور اس کی تشریح کی جاتی ہے. تو کل تک تو ہمیں جہاں تک کہ پڑھنا تھا کل میں نے سٹاپ کر دیا ہے. زندگی رہی انشاءاللہ جمعہ کو درس عصر کے بعد ہوتا نہیں ہے. ہفتے کے دن سے انشاءاللہ روزانہ عصر کے بعد قربانی سے متعلق اہم مسائل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. چونکہ اب قربانی آ رہی ہے, بہت سارے مسائل اس میں ایسے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں. آدمی بس اوقات کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے قربانی سے پہلے اس کے اہم مسائل کو سمجھنا از حد ضروری ہے. اس لیے انشاءاللہ ساری باتیں تو ایک دن نہیں ہوں گی, روزانہ 1-2 مسئلے عصر کے بعد انشاءاللہ بیان ہوں گے. اور یہ سلسلہ اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہفتے کے دن عصر کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.